السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ اس حصے میں عبداللہ بن سبا کی سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کے نتائج پیش کیے جائیں گے۔ 3000 بلوائیوں پر مشتمل 3 قافلوں کی روانگی کا حال بتایا جائے گا۔ مروان بن حکم کی شرارتوں کا ذکر ہوگا، اور آخر میں شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی درد انگیز شہادت کا تفصیل سے ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ لہذا غور سے سنیں اور اپنے ماضی سے وابستہ ہو کر مستقبل کو تابناک بنائیں۔ محترم سامعین کرام، عبداللہ بن سبا کی سازش۔ عبداللہ بن سبا نے مصر میں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام انتظامات خفیہ طور پر مکمل کر لیے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ورقہ بن رافع انصاری رضی اللہ عنہ جیسے صحابیوں کو بھی اس نے اپنے دام تزویر میں لے لیا تھا، لیکن اس کی اصل تحریک اور مقصود حقیقی کا حال سوائے اس کے چند خاص الخاص مسلمان نما یہودیوں کے کسی کو معلوم نہ تھا۔ بظاہر اس نے حب علی رضی اللہ عنہ اور حب اہل بیت کو خلافت عثمانی کے درہم برہم کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا۔ مذکورہ بالا فوجی مقاموں سے بہت سے سادہ لوح عرب اس کے فریب میں آ چکے تھے، یعنی کوفہ اور بصرہ اور شام وغیرہ سے سادہ لوح عرب اس کے فریب میں آ چکے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا کی تحریک و اشارے کے موافق ہر ایک مقام پر مہم میں عثمان کے لیے تیاریاں کیں۔ ہر مقام اور ہر گروہ کے آدمی اس بات پر متفق تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو معزول یا قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے اس میں اختلاف تھا۔ کوئی علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتا تھا، کوئی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو بہتر سمجھتا تھا، اور کوئی طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے سب سے موزوں سمجھتا تھا۔ چونکہ عبداللہ بن سبا کو اسلام سے کوئی ہمدردی تو تھی ہی نہیں، اس کا مقصد صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مخالفت تھی، لہٰذا اس نے علی رضی اللہ عنہ کی حمایت و محبت کے بہانے کو اس موقع پر زیادہ استعمال کرنا ترک کر دیا، اور لوگوں کو آئندہ خلافت کے انتخاب میں مختلف الخیال دیکھ کر ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ فتنہ پرداز قافلوں کی روانگی۔ سب سے پہلے 1000 آدمیوں کا ایک قافلہ مشہور کر کے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں مصر سے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں عبد الرحمن بن عدیس، کنانہ بن بشر یمنی، سودان بن عمران وغیرہ شامل تھے۔ اس قافلے کا سردار غافقی بن حرب مکی تھا۔ تجویز کی گئی تھی کہ مصر سے 1000 آدمی سب کے سب ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ روانہ نہ ہوں، بلکہ مختلف اوقات میں یکے بعد دیگرے 4 چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں روانہ ہوں، اور آگے کئی منزل کے بعد مل کر سب ایک قافلہ بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 1000 کا قافلہ مقام کوفہ سے مالک اشتر کی سرداری میں اسی اہتمام کے ساتھ، یعنی 4 حصوں میں منقسم ہو کر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں زید بن صفوان عبدی، زیاد بن النصر حارسی، عبداللہ بن اماسم عامری بھی شامل تھے۔ اسی طرح 1000 کا قافلہ حرقوس بن زہیر سعدی کی سرداری میں بصرہ سے روانہ ہوا، جس میں حکیم بن جبلہ عبدی، بشر بن تشریح قیسی وغیرہ شامل تھے۔ یہ تمام قافلے ماہ شوال سن 35 ہجری میں اپنے اپنے شہروں سے روانہ ہوئے، اور سب نے یہ مشہور کیا کہ ہم حج ادا کرنے جاتے ہیں۔ ان سب نے آپس میں پہلے ہی سے یہ تجویز پختہ کر لی تھی کہ اس مرتبہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ضرور معزول یا قتل کریں گے۔ اپنے اپنے مقاموں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روانہ ہوئے، پھر سب یکجا ہوئے۔ اس کے بعد چند منزلیں طے کر کے تینوں صوبوں کے قافلے مل کر ایک ہو گئے، اور سب کے سب مل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ 3 منزل کے فاصلے پر رہ گیا
تو وہ لوگ جو طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے آگے بڑھ کر ذو خشب میں ٹھہر گئے۔ جو لوگ زبیر بن العوام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے مقام آوس میں آ کر مقیم ہو گئے۔ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ ذو المروہ میں مقیم ہو گئے۔ طلحہ کے حامیوں میں زیادہ تعداد بصرہ کے لوگوں کی، زبیر بن العوام کے طرفداروں میں زیادہ تعداد کوفہ کے لوگوں کی تھی۔ جو لوگ علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے ان میں زیادہ تر مصر کے لوگ شامل تھے۔ زیاد بن المنذر اور عبداللہ بن الاصم نے ان تمام بلوائیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، جلدی نہ کرو، ہم پہلے مدینے میں داخل ہو کر اہل مدینہ کی حالت معلوم کرائیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ مدینہ والوں نے بھی جنگی تیاریاں کی ہیں۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو پھر ہم سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ تمام بلوائی یہ سن کر خاموش ہو گئے اور یہ دونوں مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے میں پہنچ کر یہ دونوں علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے ملے اور ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ان سبوں نے ان کو ملامت کیا اور واپس جانے کا حکم دیا۔ اس جگہ یہ بات خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ عبداللہ بن سبا کے آدمی جو مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے علی، طلحہ، زبیر اور امہات المومنین کے نام سے بہت سے خطوط لکھ کر کوفہ، بصرہ و مصر کے ان لوگوں کے نام روانہ کیے جو ان بزرگوں کے نام سے عقیدت رکھتے تھے اور عبداللہ بن سبا کے دام تزویر میں پورے اور یقینی طور سے نہیں پھنسے تھے۔ ان خطوط میں لکھا گیا تھا کہ عثمان اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو تخت خلافت پر متمکن رہنے دیا جائے۔ مناسب یہی ہے کہ امت مسلمہ کی فلاح اسی میں مضمر ہے کہ آنے والے ماہ ذی الحجہ میں اس ضروری کام کو سر انجام دے دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تینوں قافلے مدینہ منورہ میں ہر قسم کا فساد مچانے اور کشت و خون کرنے کے ارادے سے چلے تھے۔ 3000 آدمیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ اس مدینۃ النبی پر تصرف کرتے اور زبردستی اپنے ارادے پورے کرانے کے عزم سے آتے جس مدینے پر جنگ احزاب کے کثیر التعداد کفار دخل نہ پا سکے تھے۔ ان بلوائیوں کو یہی شیری و دلیری تھی کہ مدینے کے اکابر سب ہماری حمایت پر آمادہ ہیں اور ہم جو کچھ کریں گے گویا انہی کے منشے کو پورا کریں گے۔ مدینے میں جب ہر ایک بزرگ نے ان کی آمد کو نامناسب قرار دیا اور انہوں نے مدینے میں کسی قسم کی مستعدی اور جنگی تیاری بھی نہ دیکھی تو انہوں نے ان بزرگوں کی مخالفت رائے کو مصلحت اندیشی پر محمول کیا اور واپس جا کر تمام بلوائیوں کے نمائندوں اور سرداروں کو جمع کیا اور مدینہ والوں کی طرف سے اطمینان دلا کر یہ تجویز پیش کی۔ سرداران مصر جن میں زیادہ تر علی کے حامی تھے علی کے پاس، بصرہ والے طلحہ کے پاس اور کوفہ والے زبیر کے پاس جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے میں داخل ہو کر تینوں حضرات کی خدمت میں الگ الگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم عثمان کی خلافت کو کسی طرح پسند نہیں کرتے، آپ ہم سے بیعت خلافت لے لیں۔ ہر ایک بزرگ سے بیعت لینے کی فرمائش کی گئی اور ہر ایک نے سختی سے انکار کیا۔ جب انکار دیکھا تو مصر والوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے یہاں کا عامل عبداللہ بن سعد چونکہ ظالم ہے، ہم اس کو معزول کرائے بغیر مدینے سے باہر ہرگز نہ جائیں گے۔ بلوائیوں کے ان سرداروں کے اصرار و جرأت کو دیکھ کر اور مناسب وقت سمجھ کر علی رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے اصحاب کرام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشورہ دیا کہ ان بلوائیوں کو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ٹال دو اور ان کی ضد پوری کر دو، یعنی عبداللہ بن سعد کو مصر کی امارت سے معزول کر دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ پھر کس کو مصر کا عامل تجویز کیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پروردہ کی سفارش کی۔ علی رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ وہ پہلے ہی سے علی کے حامی اور عبداللہ بن سبا کے فریب میں آئے ہوئے تھے۔ عثمان غنی نے محمد بن ابی بکر کو مصر کی امارت کا فرمان لکھ کر دے دیا اور علی رضی اللہ عنہ نے بلوائیوں کے سرداروں کو رخصت کیا اور کہا کہ جاؤ اب تمہاری ضد پوری ہو گئی۔
طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی بہت کچھ سمجھا بجھا کر لوگوں کو رخصت کر دیا۔ تیسرے یا چوتھے روز کیا دیکھتے ہیں کہ باغیوں کی ساری جماعت تکبیر کے نعرے بلند کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، پھر کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ نے اپنے غلام کے ہاتھ عبداللہ بن سعد کے پاس مصر کی جانب ایک خط روانہ کیا تھا کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو وہ ہم کو قتل کر دے۔ ہم نے وہ خط پکڑ لیا ہے، اس کو لے کر آئے ہیں۔ ساتھ ہی مصری و کوفی قافلے بھی واپس آ گئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رنج و راحت میں شرکت کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ تم لوگوں کی سازش ہے اور تمہاری نیت نیک نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خیر جو کچھ بھی ہو اس خلیفہ کو قتل کرنا ضروری ہے، آپ اس کام میں ہماری مدد کریں۔ علی رضی اللہ عنہ نے برہم ہو کر فرمایا کہ میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ پھر آپ نے ہم کو کیوں لکھا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو کبھی کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہ سن کر وہ آپس میں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد مدینے سے باہر مقام احجار الزیت میں تشریف لے گئے اور بلوائیوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اب تک بلوائی لوگ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اب انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی اور دوسرے لوگوں کو بھی زبردستی عثمان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنا شروع کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ رنگ اور مدینے کی گلیوں کو بلوائیوں سے پر دیکھ کر مختلف ممالک کے والیوں کو خطوط لکھے اور امداد طلب کی، یا یہ خبریں خود بخود ہی ان ممالک میں پہنچیں۔ چنانچہ مصر، شام، کوفہ، بصرہ سے نیک دل لوگوں اور صحابہ کرام نے مدینے کی طرف لوگوں کو روانہ ہونے اور خلیفہ وقت کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے حبیب بن مسلمہ فہری کو اور عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے معاویہ بن خدیج کو روانہ کیا۔ کوفہ سے قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے، اسی طرح بصرہ سے بھی ایک جماعت روانہ ہوئی۔ ان خبروں کے پہنچنے اور امدادی جمعیتوں کے روانہ ہونے میں ضرور کچھ نہ کچھ تعامل واقع ہوا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے مدینے میں نہ پہنچ سکا۔ سب نے راستے ہی میں واقع شہادت کا حال سنا اور راستے ہی سے اپنے اپنے صوبوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ 30 دن تک حالت محاصرہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نمازوں کے لیے مسجد میں آتے رہے۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کا گھر سے نکلنا اور گھر میں پانی کا جانا بند کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہر چند کہا کہ تم عینی شاہد پیش کرو کہ میں نے یہ خط لکھا ہے جس کو تم نے بہانہ بنایا ہے، یا مجھ سے قسم لے لو، مجھ کو اس کا کوئی علم نہیں۔ بلوائیوں نے کسی کی کوئی معقول بات پسند نہ کی۔ ایک عام افراتفری کا زمانہ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بلوائیوں نے پانی کا جانا بند کر دیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر ایک ہمسایہ کے ذریعے سے پوشیدہ طور پر پانی گھر میں پہنچتا رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی امامت۔ معزز سامعین کرام، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خود مسجد میں نہ آ سکے تو انہوں نے نمازوں کی امامت کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، لیکن چند روز کے بعد بلوائیوں کے سردار غافقی بن حرب مکی نے خود نمازوں کی امامت شروع کر دی۔ مصر میں جس طرح محمد بن ابی بکر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوشش کرتے تھے، اسی طرح محمد بن حذیفہ بھی مخالفت عثمانی میں مصروف تھے۔ جب مصر سے عبد الرحمن بن عدیس کی سرگردگی میں قافلہ روانہ ہوا تو محمد بن ابی بکر ان لوگوں کے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں آئے تھے، لیکن محمد بن حذیفہ وہیں مصر میں رہ گئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے محاصرے کی خبر جب مصر میں پہنچی تو عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ وہاں سے خود ایک جمعیت لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مقام رملہ پہنچے تو ان کے پاس خبر پہنچی کہ محمد بن حذیفہ نے مصر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس آ گئے۔ فلسطین ہی میں تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی۔ محاصرے کی خبر 40 روز تک ممتد رہی، یعنی دراز رہی، یعنی محاصرہ 40 روز تک طول کھینچتا رہا۔
اس عرصے میں علی رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بلوائیوں کو سمجھانے اور واپس چلے جانے کی کوششیں بھی کیں، لیکن عثمان غنی کے میر منشی مروان بن حکم نے، جو ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا، علی رضی اللہ عنہ اور بنو ہاشم کے دوسرے سرداروں کو ناخوش کرنے اور جلی کٹی باتوں کے کہنے کی غلطیاں بار بار کی۔ کئی مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی سے بگڑے ہوئے معاملے کو سلجھا بھی لیا اور آیان قریش و انصار کی حمایت بھی حاصل کر لی، لیکن اس شخص مروان بن حکم نے عین وقت پر اپنی دریدہ دہنی اور بد لگامی سے بنے بنائے کام کو بگاڑ دیا۔ مروان بن حکم کی شرارتیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بامروت اور نرم مزاج انسان تھے، اسی لیے مروان کو اس جرأت اور دیدہ دلیری کا موقع ملتا رہا۔ مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے خارج کر دیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اپنے عہد خلافت میں ان باپ بیٹوں کو مدینے میں داخل ہونے نہ دیا تھا۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان کو مدینے میں بلا لیا اور قرابت و رشتہ داری کے خیال سے ان پر احسان کرنا ضروری سمجھ کر اپنا میر منشی بنا لیا۔ کاتب یعنی میر منشی بن کر مروان نے خلیفہ کے مزاج میں اور بھی زیادہ دخل پا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ باشندگان مدینہ مروان بن حکم سے ناراض تھے، اور ان ایام محاصرہ اور چہل روز بد امنی کے دوران میں اہل مدینہ نے باغیوں اور بلوائیوں کے ساتھ مل کر کئی مرتبہ مروان کے مطالبے کی آواز بلند کرائی، اور عثمان رضی اللہ عنہ مروان کو بلوائیوں کے سپرد کر دیتے تو یقیناً یہ فتنہ بھی فروغ ہو جاتا، کیونکہ کم از کم مدینے میں تو کوئی شخص عثمان رضی اللہ عنہ کا مخالف باقی نہ رہتا۔ مدینے کے ہر شخص کو اگر ملال تھا تو مروان سے تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی کو کوئی خصوصی عناد اور عداوت نہ تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان کو ان کے سپرد کرنے میں اس لیے انکار کیا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ مروان کو فوراً قتل کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے پسند نہ کیا کہ مروان کے قتل کا موجب بنے۔ جب بلوائیوں نے زیادہ شورش برپا کی اور یہ معلوم ہوا کہ اب بلوائی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان کا دروازہ گرا کر اندر داخل ہونا اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حسن اور حسین علیہم السلام کو بھیجا کہ عثمان کے دروازے پر مسلح موجود رہو اور بلوائیوں کو مکان کے اندر داخل ہونے سے روکو۔ اسی طرح طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے اپنے صاحبزادوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بھیج دیا۔ ان صاحبزادوں نے دروازے پر پہنچ کر بلوائیوں کو روکا، اور ان کو اس لیے مجبوراً رکنا پڑا کہ اگر ان میں سے کسی کو کوئی صدمہ پہنچ جاتا تو تمام بنی ہاشم کے مخالف اور درپے مقابلہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ ادھر بلوائیوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ عثمان کے عاملوں نے محاصرے کی خبر سن کر ضرور مدینے کی طرف فوجیں روانہ کی ہوں گی، اگر وہ فوجیں پہنچ گئیں تو پھر مقصد براری دشوار ہوگی، لہذا انہوں نے فوری تدابیر شروع کر دیں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک متصلہ مکان میں داخل ہو کر اور دیوار کود کر ایک جماعت ان کے مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی درد انگیز شہادت۔ معزز سامعین کرام، بلوائیان مصر نے جب مدینے میں دوبارہ واپس آ کر خط لوگوں کو دکھایا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حلفیہ اس خط سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، تو عبد الرحمن بن عدیس نے، جو بلوائیوں کا سرغنہ تھا، کہا کہ تم اپنے اس قول اور حلف میں جھوٹے ہو تب بھی اور سچے ہو تب بھی تمہارا خلیفہ رہنا کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹے کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر سچے ہو تو ایسے ضعیف خلیفہ کو جس کی اجازت و اطلاع کے بغیر جو جس کا جی چاہے حکم لکھ کر بھیج دے خلیفہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عدیس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خود ہی خلافت کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اس کرتے کو جس کو اللہ نے مجھے پہنایا ہے
خود نہیں اتاروں گا، یعنی خلافت کے منصب کو خود نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور سختی شروع کی۔ جب خلیفہ وقت پر پانی بھی بند کر دیا گیا اور پانی کی نایابی سے تکلیف و اذیت ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھے اور اپنے حقوق جتائے اور اپنا سابق الایمان ہونا بھی لوگوں کو یاد دلایا۔ اس تقریر کا بلوائیوں پر کچھ اثر ہوا کہ ان میں سے اکثر یہ کہنے لگے کہ بھائی اب ان کو جانے دو اور ان سے درگزر کرو، لیکن اتنے میں مالک اشتر آ گیا۔ اس نے لوگوں کے مجمع کو پھر سمجھایا کہ دیکھو کہیں دام فریب میں نہ آ جانا، چنانچہ لوگ پھر مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ بلوائیوں کو جب یقین ہو گیا کہ ممالک اسلامیہ سے جو فوجیں آئیں گی وہ ضرور عثمان رضی اللہ عنہ کی حامی اور ہماری مخالف ہوں گی، تو انہوں نے یعنی ان کے سرداروں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ انہی ایام میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو بلوایا کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، تو محمد بن ابی بکر نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نے کہا کہ تم ام المؤمنین کے ساتھ نہیں جاتے اور صفحائے عرب کی پیروی کرتے ہو، عرب کے بیوقوفوں کی پیروی کرتے ہو، یہ تمہاری شان سے بعید ہے۔ محمد بن ابی بکر نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حنظلہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف چلے گئے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما دوسرے صحابیوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے تھے، نہ گھر سے باہر نکلتے تھے نہ کسی سے ملتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر موجود رہ کر بلوائیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو روکا، لیکن ان کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امیر الحجاج بنا کر باصرار مکہ روانہ کیا، ورنہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ کو ان بلوائیوں سے جہاد کرنا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، سعید بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین نے دروازہ کھولنے سے بلوائیوں کو روکا اور لڑ کر ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو قسمیں دے کر لڑنے سے روکا اور گھر کے اندر بلا لیا۔ بلوائیوں نے دروازے میں آگ لگا دی اور اندر گھسائے۔ ان لوگوں نے ان کو پھر مقابلہ کر کے باہر نکال دیا۔ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آ کر خبر دی کہ مخالف لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے بھیڑ جمع کی ہے، ذرا ان سے ڈرتے رہنا۔ تو اس خبر کو سن کر ان کے ایمان اور بھی مضبوط ہو گئے اور بول اٹھے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، میں اس عہد پر قائم ہوں اور تم ہرگز ان بلوائیوں کا مقابلہ اور ان سے قتال بالکل نہ کرو۔ حسن بن علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، لیکن انہوں نے جانا پسند نہ کیا اور دروازے پر بلوائیوں کو روکتے رہے۔ مغیرہ بن الاخنس رضی اللہ عنہ یہ حالت دیکھ کر تاب نہ لا سکے، اپنے چند ہمراہیوں کو لے کر بلوائیوں کے مقابلے پر آئے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہوئے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، لوگوں مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ بلوائیوں پر ٹوٹ پڑے، یہ کہہ کر بلوائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے باصرار ابو ہریرہ کو واپس بلوایا اور لڑائی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اسی عرصے میں عبداللہ بن سلام تشریف لائے، انہوں نے بلوائیوں کو سمجھانا اور فتنے سے باز رکھنا چاہا، لیکن بجائے اس کے کہ ان کی نصیحت کا بلوائیوں پر کچھ اثر ہوتا، وہ عبداللہ بن سلام سے بھی لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان میں جس قدر آدمی تھے ان میں سے کچھ تو
कोठे पर चढ़े हुए थे और बागियों की कोशिश और नकलो हरकत के निगरान थे। कुछ लोग दरवाजे पर थे और बाहर से दाखिल होने और घुसने वाले बलवाइयों को अंदर आने से रोक रहे थे। उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी नाइला बिनत अल फराफसा रदी अल्लाह अन्हा घर में थे। बलवाइयों ने जब हमसाये के घर में दाखिल होकर और दीवार कूद कर उस्मान रदी अल्लाह अन्हु पर हमला किया, सबसे पहले मोहम्मद बिन अबी बकर उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के करीब पहुंचे और उनकी दाढ़ी पकड़कर कहा कि ए नासल, ए लंबी दाढ़ी वाले, अल्लाह तुझको रुसवा करे। उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं नासल नहीं बल्कि उस्मान अमीरुल मोमिनीन हूँ। मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा कि तुझको इस बुढ़ापे में भी खिलाफत की हवस है। उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम्हारे बाप होते तो वो मेरे इस बुढ़ापे की कद्र करते और मेरी इस दाढ़ी को इस तरह न पकड़ते। मोहम्मद बिन अबी बकर रदी अल्लाह अन्हु ये सुनकर कुछ शर्मा गए और दाढ़ी छोड़कर वापस चले गए। उनके वापस जाने के बाद बदमाशों का एक गिरोह उसी तरफ से दीवार कूद कर अंदर आया, जिसमें बलवाइयों का एक सरगना अब्दुर्रहमान बिन अदीस, किनाना बिन बशीर, अम्र बिन उमुक, उमैर बिन हिनाबी, सौदान बिन हमरान गाफकी थे। किनाना बिन बशीर ने आते ही उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु पर तलवार चलाई। उनकी बीवी नाइला रदी अल्लाह अन्हा ने फौरन आगे बढ़कर तलवार को हाथ से रोका। उनकी अंगुलियां कटकर अलग जा पड़ी। फिर दूसरा वार किया जिससे आप शहीद हो गए। उस वक्त आप कुरान की तिलावत में मसरूफ थे। खून के कतरात कुरान मजीद की इस आयत पर गिरे, फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अम्र बिन उमुक ने आप पर नेज़े से 9 जख्म पहुंचाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, उमैर बिन हिनाबी ने आगे बढ़कर ठोकरें मारी जिससे आपकी पसलियां टूट गईं और हर ठोकर लगाते हुए कहता जाता था कि क्यों तुमने ही मेरे बाप को कत्ल किया था, कैद किया था, जो बेचारा हालत कैद ही में मर गया था। घर के अंदर ये तूफान बर्पा हो गया। छत वालों और दरवाजे वालों को खबर ही न हुई। आपकी बीवी नाइला रदी अल्लाह अन्हा ने आवाज़ें दी तो लोग छत पर से उतरे और दरवाजे की तरफ से अंदर मुतवज्जह हुए। बलवाई अपना काम कर चुके थे, वो भागे। बाज़ उनमें से उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के गुलामों के हाथों से मारे गए। अब किसी को न दरवाजे पर रहने की ज़रूरत थी न किसी की हिफाजत बाकी रही थी। चारों तरफ से बलवाइयों बदमाशों ने जोर किया, घर के अंदर दाखिल होकर तमाम घर का सामान लूट लिया, हत्ता कि जिस्म के कपड़े तक भी न छोड़े। इस बदअमनी और हलचल के आलम में बिजली की तरह मदीने में उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर फैल गई। यह हादसा 18 ज़िलहिज्जा सन 35 हिजरी यौम जुमा को वक़ू पज़ीर हुआ। 3 दिन तक उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की लाश बेगौरो कफन पड़ी रही। आखिर हकीम बिन हिजाम और जुबैर बिन अल-मुतइम और मुतइम रदी अल्लाह अन्हुमा दोनों अली रदी अल्लाह अन्हु के पास गए। उन्होंने दफन करने की इजाज़त दी। रात के वक्त इशा व मगरिब के दरमियान जनाजा लेकर निकले। जनाजे के साथ जुबैर, हसन और अबू जुहम बिन हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु अजमईन और मरवान वगैरह थे। बलवाइयों ने जनाजे की नमाज पढ़ने और दफन करने में रुकावट पैदा करनी चाहिए, मगर अली को मालूम हुआ तो उन्होंने सख्ती से उनको मना किया। जुबैर बिन अल-मुतइम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। बगैर गुस्ल के उन्हें उन्हीं कपड़ों में जो पहने हुए थे दफन किए गए। उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त ममालिक इस्लामिया में आमिल व अमीर जो मामूर थे वो ये हैं: अब्दुल्ला बिन अल-हज़रमी मक्के में, कासिम बिन रबीआ सक़फ़ी ताइफ में, याली बिन मीना सनआ में, अब्दुल्ला बिन रबीआ नजद में, अब्दुल्ला बिन आमिर बसरा में, मुआविया बिन अबू सुफियान मुल्क शाम में, अब्दुर्रहमान बिन खालिद हिम्स में, हबीब बिन मसलमा कंसरीन में, अबुल आवर सलमा उर्दुन में, अब्दुल्ला बिन कैस फजारी बहरैन में, अलकमा बिन हकीम किंदी मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से फ़िलिस्तीन में, अबू मूसा अशारी कूफा में इमाम, और काका बिन अम्र सालारे लश्कर थे। जाबिर मुज़नी और सम्माक अंसारी दोनों खिराज सवात पर मामूर थे। जरीर बिन अब्दुल्ला करकीसिया में, अशास बिन कैस अज़रबैजान में,
صائب بن اقرع اصفہان میں گورنر مقرر تھے۔ مدینہ منورہ میں بیت المال کے افسر عقبہ بن عمرو اور قضات پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مامور تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 82 سال کی عمر میں 12 سال خلافت کر کے فوت ہوئے، جنت البقیع کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ کے کل 11 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔